رہے۔ میں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں باب السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور کتاب دیکھ رہا تھا سن 62 میں، تو ایک حاجی صاحب میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، سفید ریش بوڑھے آدمی تھے، اردو میں پوچھنے لگے کہ تم کون ہو، کیا کرتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں ایک طالب علم ہوں، پاکستان سے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا دین پڑھتا ہوں۔ تو وہ ہنس پڑے۔ میں نے کہا بابا جی کیوں ہنس؟ تو اس نے کہا لوگ چاند پہ چڑھ گئے اور آپ لوگ اب تک وہ پرانی پیلی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ شخص حج کے لیے آتا ہے اور اس کا اپنے دین کے بارے میں یہ سوچ اور خیال ہے۔ میں اس سے یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ کو کس نے بتلایا ہے کہ حج فرض ہے اور یہاں کون سی ذات دفن ہے، ان کی تعلیمات، ان کی معجزات کس سے سن چکے ہیں آپ؟ لیکن میں نے یہ نہیں کہا۔ میں نے کہا کہ بابا جی وہ چاند پہ چڑھ گئے، آپ سورج پہ چڑھ جائیں۔ اگر کسی مولوی نے آپ کا پیر پکڑا تو واقعی وہ مولوی مجرم ہوگا۔ میں نے کہا کہ ہماری جماعت نے اپنا کام نہیں چھوڑا، آپ لوگوں نے چھوڑ رکھا۔ ہماری جماعت سے میرا مقصود آپ حضرات علماء کرام ہے۔ علماء کرام کا کام اس دین اور اس علم کا سیکھنا اور سکھانا اور پھیلانا ہے جس کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور جس کے لیے 104 کتابیں نازل ہوں گے۔ العلم ما جاء من فوق، علم وہی ہے جو اوپر سے آیا ہوا ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا کام میراث نبوت سیکھنا اور سکھانا ہے۔ اس علم مبارک کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا ہے۔ تو اس وقت آپ تمام دنیا میں برگزیدہ لوگ ہیں۔ اس علم میں کس چیز سے بحث ہوتی ہے؟ اس علم میں انسان سے بحث ہوتی ہے، لیکن انسان کو ایک اشرف المخلوقات، تمام کائنات کے سردار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ انسان کو بتلایا جاتا ہے کہ آپ تو 100 سال پہلے نہیں تھے، پھر آئے دنیا میں، دنیا سے بھی جانے والے ہیں، دنیا میں کیا کرنا ہے تمہیں، اور پھر آگے کس منازل کو آپ نے طے کرنے ہیں، آپ کو کس نے پیدا کیا ہے، کس عمل سے وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور اس عمل کے بتلانے کے لیے آپ نے کن لوگوں کو بھیجا ہے آپ کے پاس، انبیاء کرام، اور ان کے حقوق کیا ہے۔ یہ علم دین ہے جس کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا ہے۔ یہ علم وہ علم ہے جو اوپر سے آیا ہوا ہے۔ یہ عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا، یہ تجربے سے معلوم نہیں ہو سکتا، یہ لیبارٹریوں میں معلوم نہیں ہو سکتا۔ دوسرا وہ علم ہے بھائیوں جو کالجوں میں اور اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، وہ بھی ضرورت ہے۔ یہ ڈاکٹری، انجینئرنگ، ایگریکلچر، یہ تمام فنون جن کو ہم عصری علوم سے تعبیر کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس علم کو میں نے اپنے منتخب لوگوں کو کے حوالہ کرا دیا ہے۔ انجینئرنگ میں، زراعت میں، ڈاکٹری میں مسلمان اور کافر کا فرق نہیں ہوتا۔ مسلمان بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، انگریز بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، مسلمان بھی انجینئر ہوتا ہے، انگریز اور ہندو بھی انجینئر ہوتا ہے۔ یہ علوم ایسے ہیں جس کے لیے انبیاء کرام دنیا میں تشریف نہیں لائے، جس کے لیے آسمانی کتابیں نازل نہیں ہوئی۔ یہ وہ علوم ہے جو انسان کے عقل، تجربے اور لیبارٹریوں کے حوالہ کرا دیا گیا ہے۔ ان علوم میں بھی انسان سے بحث ہوتی ہے، لیکن انسان کو ایک حیوان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ایک حیوان ہے، لیکن اس حیوان کو ماڈرن حیوان بنانا ہے۔ انسان اس علوم کی ماہر، دنیاوی علوم کی ماہر، ایک ماہر ہے جس کا نام ہے ڈارون۔ ڈارون کا نظریہ یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا،
پھر کئی لاکھوں کے سالوں کے بعد، لاکھ سالوں کے بعد بندر سے انسان بن گیا۔ تو اس سے سوال ہوتا ہے کہ بندر کی تو دم ہوتی ہے، انسان کی تو دم نہیں ہوتی۔ تو جواب میں لکھتا ہے کہ اس کی دم میں گان کے قریب کچھ لاٹ پیدا ہو گئی، خارش پیدا ہو گئی۔ تو اس بیچارہ اپنی دم کو چٹانوں سے اور جڑوں سے اور درختوں سے رگڑتا رہا اور چیختا چلاتا رہا۔ تو اس دوران میں اس کی دم کٹ گئی، تو اس لیے انسان بغیر دم کے رہ گیا۔ پھر اس سے سوال ہوتا ہے کہ بندر تو بولتا نہیں، اور بندر تو 4 پیروں سے گھومتا پھرتا ہے، اور انسان تو 2 پیروں سے گھومتا ہے اور انسان بولتا ہے۔ تو جواب میں لکھتا ہے کہ اس کے آگے پیروں میں خارش پیدا ہو گئی، تو آگے پیروں کو درختوں سے رگڑتا رہا۔ تو رگڑتے رگڑتے اور چیختی چلاتی ہوئی جنگلوں میں پھرتا رہا، اور اس دوران اس کے آگے پیروں سے ہاتھ بن گئے، اور اس کے چلانے اور چیخ سے آواز بن گئی۔ تو اس لیے انسان بندر سے پیدا ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ واقعی آپ بندروں کی اولاد ہیں۔ جس تعلیم کا بنیادی مقصد، بنیادی نظریہ یہ ہو کہ انسان اصل میں حیوان ہے، بندر ہے، اور سب بندروں کی اولاد ہے،